کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ریلیشن شپ کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ایک نیک رشتہ ہونے کے باوجود بھی کیوں دراڑ پڑ جاتی ہے؟ ایک وقت میں سب کچھ پرفیکٹ نظر آتا ہے اور ایک وقت میں سب کچھ الگ ہو جاتا ہے اور اچانک بیچ میں کوئی تھرڈ پرسن آ جاتا ہے اور سب کو برباد کر دیتا ہے۔ کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ یہ تیسرا انسان کیوں آتا ہے؟ کیا آپ کی کمی سے آتا ہے یا آپ کے شوہر کی کمی سے آتا ہے؟ اور کیسے ہم اسے اپنی زندگی اور رشتے سے باہر نکال سکتے ہیں؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے تو ویڈیو آخر تک دیکھیے، کیونکہ میں آپ کو وہ ریئلٹی چیک دینے جا رہی ہوں جو شاید آپ کی آنکھیں کھول سکتی ہے۔ ناظرین یاد رکھیں، رشتے کبھی یوں ہی نہیں ٹوٹتے۔ رشتہ ٹوٹتا ہے تو یا تو آپ کے رویے یعنی بیہیویئر کی وجہ سے یا پھر کسی تیسرے شخص کی انٹری کی وجہ سے۔ میری کاؤنسلنگ کے 60 سے 70% کیسز صرف اور صرف تھرڈ پرسن کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تیسرا شخص آتا ہی تب ہے جب آپ اپنا کنٹرول، اپنی زندگی کا اسٹیئرنگ کسی اور کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ جی ہاں جناب، جب آپ حد سے زیادہ اویلیبل ہو جاتے ہیں، جب آپ اپنی سیلف ویلیو کو خود کم کر دیتے ہیں، جب آپ ہمیشہ یس باس بن جاتے ہیں، ہر وقت کال پک کرتے ہیں، میسج کا فوراً جواب دیتے ہیں، اپنے کام چھوڑ کر دوسروں کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، ایسا کرتے کرتے آپ اپنی ویلیو گرا دیتے ہیں، اور جب ویلیو گرتی ہے تو وہ انسان آپ کو یوز لیس سمجھنے لگتا ہے۔ سوچ کر تو دیکھیے گا، جب آپ بار بار کہتے ہیں میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، تم میری زندگی ہو، تم میری جان ہو، میں صرف تمہارے ہی لیے جیتی ہوں، میں صرف تمہارے ہی لیے مرتی ہوں، میں صرف تمہارے ہی لیے ہوں، تو دوسرے کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس اپنی کوئی لائف ہے ہی نہیں۔ یہاں آپ کا مینٹل کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، اور یاد رکھیے جہاں ویلیو نہیں رہتی وہاں رشتے کبھی بھی مضبوط نہیں رہتے، وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ کچے دھاگے بن کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ پھر وہی ہوتا ہے جس سے آپ ڈرتے ہیں، تیسرا شخص آ جاتا ہے اور آپ کی چیئر آپ سے چھین لیتا ہے۔ ناظرین سوال یہ ہے کہ اس کا سولوشن کیا ہے، کہ اس تیسری انٹری کو کیسے ختم کیا جائے؟ کیا اس کے لیے لڑنا چاہیے، جھگڑنا چاہیے، لوکیشن ٹریس کرنا چاہیے؟ نہیں، یہی سب چیزیں آپ کی ویلیو مزید کم کر دیتی ہیں۔ رائٹ وے یہ ہے کہ آپ اپنی ویلیو واپس لائیں، اپنی غلطیاں نوٹ کیجیے، وہ غلطیاں جنہوں نے آپ کی قدر کم کی ہے انہیں دوبارہ نہ دہرائیں، اپنی سیلف ویلیو بڑھائیں، اپنی لائف میں خوش رہنا سیکھیں، اپنی ہابیز اور فوکس کو امپروو کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں، نئی ایکٹیویٹیز کریں۔ جب آپ کا فوکس خود پر آ جائے گا آپ کی ویلیو بڑھنے لگے گی، اور جب ویلیو بڑھتی ہے تو وہ شخص جو جا رہا تھا آپ کی زندگی میں واپس آ جاتا ہے۔ ریئلٹی چیک کیسے کریں؟ یہ ایک سلو پروسیس ہے۔ یاد رکھیں، پہاڑ پر گاڑی اوپر لے جانا مشکل ہوتا ہے لیکن نیچے لانا بہت آسان ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی ویلیو گرائی ہے تو اسے اوپر لے جانے میں وقت تو لگے گا، لیکن ایک بار اگر آپ اوپر پہنچ گئے تو منظر ہی بدل جائے گا۔ کیا نہیں کرنا چاہیے؟ لڑائی جھگڑا، لوکیشن ٹریس کرنا، ہر وقت چیک کرنا، یہ سب آپ کی ویلیو کو مزید نیچے لے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر آپ اپنی ویلیو گرائیں گے تو دنیا بھی آپ کو وہی دکھائے گی، لیکن اگر آپ اپنی سیلف ویلیو بڑھانا چاہتے ہیں تو نہ صرف آپ کے رشتے بہتر ہوں گے بلکہ آپ خود بھی ایک بہتر انسان بن جائیں گے۔ تو آج ہی فیصلہ کیجیے کہ آپ نے اپنی ویلیو واپس بنانی ہے، کیونکہ جب آپ کی ویلیو بڑھے گی تیسرا شخص خود بخود رشتہ چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کیے بغیر مت جانا۔ کبھی سوچا ہے کہ آپ کی بیوٹیفل ریلیشن شپ، خوبصورت رشتہ اچانک کمزور کیوں ہو جاتا ہے؟ کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ نے سب کچھ دیا، محبت دی، وقت دیا، کیئر دیا، لیکن بدلے میں آپ کو کیا ملا؟ کہتے ہیں کہ اس تیسرے شخص کو اپنی زندگی سے کیسے نکال باہر کرنا ہے، کیسے اپنی ویلیو اور کنٹرول واپس حاصل کرنا ہے، اور کیسے اپنی زندگی کو دوبارہ اسٹرانگ بنانا ہے۔ آئیے آج اس پر کھل کر بات کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دھیان سے سنیے گا، کیونکہ یہ صرف لیکچرز نہیں بلکہ ایک لائف چینجنگ سیشن ہے، یعنی زندگی بدلنے والا رخ ہے۔
नंबर 1, मरकज़ी हिस्सा। थर्ड पर्सन तभी आता है जब आप अपने कंट्रोल को खो देते हैं, जब आप अपनी मेंटल पावर को ज़हनी तौर पर कमज़ोर कर देते हैं, जब आप अपनी वक़्त खो देते हैं, तो आप अपने लिए यूज़लेस वक़्त बन जाते हैं। आप खुद सोचें, आपने ख़ुद को ओवर अवेलेबल रखा, हद से ज़्यादा दस्तयाब रखा, अपने वक्त और इज़्ज़त को कुर्बान किया, आप यस बॉस बन गए। और जाहिर सी बात है, जब थर्ड पर्सन आपके शौहर की लाइफ में आएगा तो वो यूँ ही तो आने से रहा, पूरा अट्रैक्टिव, जुल्फ़ों को बखेर के, चेहरे को संवार के ही उसके सामने आएगा। इसलिए आप अपने अट्रैक्शन को इम्प्रूव कीजिए, अपने अल्फाज़ों को इम्प्रूव कीजिए, अपने अल्फाज़ों को मोहब्बत की लड़ियों में पिरोइएगा और आप अपने शौहर के सामने वो पेश कीजिएगा जो थर्ड पर्सन आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा है। फिर देखिएगा वो खुद ब खुद चला जाएगा, क्योंकि आपका शौहर पहले से आपकी ज़िंदगी में है, आपके बच्चों का बाप है, वो आपकी तरफ मुड़कर आएगा और थर्ड पर्सन को खुद ही हाथ से टाटा बाय बाय कह देगा। इसलिए आप अपने आप पर तवज्जो दीजिए, वो अल्फाज जो शौहर चाहता है उसको दीजिए, वो मोहब्बत जो शौहर चाहता है उसको दीजिए और ख़ुद को थोड़ी सी देर के लिए, थोड़े वक्त के लिए अनापरस्त मत बनाइएगा, बल्कि आप अपने आप को अपने शौहर के लिए मैसर कर दीजिए। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी का रुख कैसे बदलता है और आपका शौहर पहले से भी ज़्यादा आपकी मोहब्बत में बेताब हो जाएगा। ये ट्रिक ज़रूर आज़मा कर देखिए। अल्लाह हाफ़िज़।